رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی میں آپ وحی کے علاوہ ایک بھی غیر معتدل واقعہ نہیں پیش کر سکتے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ کسی طرح بھی آپ سے مختلف نہ تھے، مگر وہ کتنے مختلف تھے۔ جس شخص محترم کے ساتھ صبح و شام ایک اتنا حیرت انگیز واقعہ پیش آتا ہو، جبریل امین اترتے ہوں، اللہ کا کلام اترتا ہو، آپ ایک معمولی سے ASP شخص کو دیکھیں، ایک معمولی شاعر کو دیکھیں، ایک ادیب کو دیکھیں، ایک صفت غیر کے آ جانے سے، ایک معمولی سی صفت کے بڑھنے سے کتنا ناسسٹ ہو جاتا ہے، اپنے وجود کی لذت میں کتنا ڈوب جاتا ہے اور دوسروں سے کیسے علیحدگی اختیار کر لیتا ہے۔ مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس تصویر کا نام تھا، اس کا ٹائٹل اللہ نے خود دیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ یہ اپنے وجود میں انسانوں کے لیے ہی نہیں، حیوانوں کے لیے نہیں، پرندوں کے لیے نہیں، جاندار کے لیے نہیں، بلکہ پوری کائنات کی جان و بے جان چیزوں کے لیے باعث رحمت ہے۔ یہ رحمت کیا ہوگی؟ ہمیں انداز رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلے گا کہ یہ رحمت کیا چیز ہے، وہ کیا اصول ہے جو اس نے اپنی اس بہترین تصویر میں سمویا ہے، وہ کیا انداز زندگی ہے، وہ کیا انداز کائنات ہے، وہ کیا اصول کائنات ہے، وہ خود کاسمولوجی میں ہو، خواہ بایولوجیکلی ایگزسٹنس میں ہو، خواہ انسان کی زندگی میں ہو، خواہ آداب محفل میں ہو، خواہ انداز تفکر میں ہو، آخر وہ کیا اصول ہے جو پروردگار نے اپنی اس بہترین تصویر میں منعکس کرنا چاہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خدا کا انداز فکر معتدل ہے، خدا اعتدال پسند کرتا ہے، خدا اپنے بندوں کے لیے اعتدال چنتا ہے، خدا ان کو حشم و زائد سے بچاتا ہے، خدا ان کو ایسے بیلنسز کی تلقین کرتا ہے جس میں کوئی چیز حد و حساب سے نہ بڑھی ہوئی ہو، اور جو چیز حد و حساب سے بڑھے گی اس پر کہیں نہ کہیں کسی مصیبت کی آفت یا کسی مسئلے کا آغاز ہو جائے گا۔ اگر ہم مکمل اعتدال نہیں حاصل کر سکتے تو رسول گرامی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مکمل اعتدال حاصل نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کے قریب ترین رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے اس طرح پیش کیا، اللہ نے انسانوں کے لیے اسے معیار علم بنایا، معیار ادب بنایا اور معیار اعتدال بنا دیا، تو پروردگار نے ہمیں سب سے پہلا نظریہ اعتدال خداوند دیا۔ اللہ نے ہمیں بتایا کہ وہ بذات اپنی ذات گرامی میں سب سے زیادہ کس چیز کو پسند کرتا ہے، سب سے زیادہ کس چیز کو اجاگر کرنا چاہتا ہے۔ خواتین و حضرات، میرے ایک دوست ڈاکٹر کے پاس ایک مریض آیا، میں پاس بیٹھا ہوا تھا، جب وہ مریض پاس سے گزرا تو ڈاکٹر صاحب نے اسے میڈیسن سجیسٹ کی۔ میں نے اشارتاً ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ آئی تھنک ہی سفرز فرام سلائٹلی شیزوفرینیا، یہ غیر معتدل ہے۔ تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ اس کا بھی کچھ علاج آپ کو ساتھ میں کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب مصروف تھے، چڑے ہوئے تھے، تو فرمایا کہ پروفیسر صاحب پرفیکٹ بیلنس تو پھر اللہ ہی ہے۔ نادانستگی میں انہوں نے ایک بہت صحیح بات کہی، ایک مکمل بات کہ پرفیکٹ بیلنس تو صرف اللہ ہی ہے، وہ بیلنس کی جس کی مدد سے اس نے پوری کائنات کو تھام رکھا ہے۔ مگر جب اس نے اپنے آپ کو اجاگر کرنا چاہا، جب اس نے اپنے آپ کو نمایاں کرنا چاہا، جب اس نے اپنی تعریف و توصیف چاہی، تو یہی بیلنس اور رحمت تخلیق کی۔ رحمت اور اعتدال ایک لفظ ہے، یہی بیلنس، یہی رحمت اس نے ایک فرد واحد میں منتقل کر دی، اور اس کے ساتھ یہ فرما دیا کہ میرا یہ دوست، میرا یہ بندہ بہترین خلقت پر قائم ہے، بہترین اعتدال پر قائم ہے۔ تو حضرات محترم، اعتدال میں کیا ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا؟ اعتدال میں مکمل علم ہے، اعتدال میں مکمل ادب ہے۔ یہ وہ چیز ہے جسے ہم بڑی آسانی سے کائنات میں بکھرے ہوئے تمام علوم کی شناخت کے بعد جب ہم قرآن کو پلٹتے ہیں، اس کی تفسیر و وضاحت کو پلٹتے ہیں، تو کوئی بھی سمجھدار انسان اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ کائنات کا بہترین علم قرآن ہے۔ اگر قرآن کو نہ سمجھا جائے گا، نہ پڑھا جائے گا، اگر آپ اس سیادت کے علم میں آگے نہ بڑھیں گے، اگر آپ نے اسے نازلہ روایت تک رکھنا ہے، اگر بغیر سوچے سمجھے اسے پڑھنا ہے، تو پھر قرآن اور اللہ کا اس میں کوئی دوش نہیں۔ اگر ہے تو آپ کے اس تجسس کا کہ جو دنیاوی علوم، دنیاوی اشیاء کی طرف تو بڑی تیزی سے بڑھتے ہیں، مگر قرآن تک تقلید میں محصور ہو جاتے ہیں، اور قرآن تک آ کے آپ ہمیشہ اپنی تحقیق و جستجو کے لیے آسرا ڈھونڈتے ہیں۔ بہترین خلاق عالم کا، بہترین مصور کا، بہترین اعتدال کا علم قرآن ہے۔ شرع بیلنس ہے، شرع وہ چیز ہے جو گناہ و ثواب کے درمیان ایک حد برزخی ہے، شرع وہ ہے جو آپ کو ناجائز گلٹ کا شکار نہیں ہونے دیتی۔ شرع پابندی نہیں ہے، بلکہ پروردگار کی طرف سے وہ حدود ہے جن حدود کے اندر آپ ایک کشادہ سانس لے سکتے ہیں۔ شرع کی حدود ایسی ہیں جس تک کوئی ڈیسنٹ، کوئی باادب، کوئی شریف انسان پہنچنا پسند نہیں کرتا، اور اسی لیے پروردگار نے کہا کہ اگر تم ان حدود سے اڑے رہو تو تم پر کوئی الزام نہیں،
اور یہ کتاب حکیم اور یہ کتاب علم میں نے اس لیے دی ہے اور اس میں جن حدود کا میں نے ذکر کیا ہے یہ تمہیں ہمیشہ مصائب سے بچائے رکھیں گی، ذلت و مسکنت سے بچائیں گی، تمہیں اداسی سے بچائیں گی، حزن و ملال سے بچائیں گی۔ اگر تم ان حدود سے ارے رہو گے تو تم اعتدال میں رہو گے، اگر تم اعتدال میں رہو گے تو تم پر میری اس آیت کا اطلاق ہوگا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یقین جانو کہ اگر تم ان حدود سے ارے رہو گے اور میری نسبت سے رہو گے تو تمہیں کوئی خوف اور حزن نہیں ہوگا۔ اعتدال خوف و حزن سے بے نیازی ہے، اعتدال ہر اس قدم سے گریز ہے جس کے بعد آپ مصائب میں، تکلیف میں، ذہنی ابتلا میں، رنج و غم میں پڑ جاتے ہیں۔ اعتدال ہی خوف و حزن سے بے نیازی ہے، اعتدال ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اعتدال ہی پروردگار ہے، اور یہی وہ ایک چیز ہے جسے قرآن حکیم میں پورے انسان کے لیے پروردگار نے اس مختصر سی آیت میں پیش کیا ہے کہ میں نے اسے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بنایا، اور جیسے میں نے اسے تخلیق کیا ویسے میں چاہتا ہوں کہ یہ اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کرے، مگر بدقسمتی سے ہمارے اعصاب پر، خیال پر، ہمارے جینیٹکس، امیڈیٹ پیرنٹل انفلوئنسز کی وجہ سے یہ ترتیب تناسب الٹی ہوتی ہے۔ جب ہم پیدا ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں کئی امبیلنسز ہوتے ہیں، ہماری ذات کے اندر کئی امبیلنسز ہوتے ہیں، ہمارے خارجی واقعات میں کئی امبیلنسز ہوتے ہیں، اور یہ غیر معتدل حالات و واقعات و خیالات مل کر اس تصویر اعتدال میں زنگ لگا دیتے ہیں۔ قرآن ایک مکمل علم ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکمل انسان۔ جب ہم اصول علم کی وضاحت کرتے ہیں، جب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ علم کہاں رکھا جاتا ہے، تو علم جذب میں نہیں رکھا جاتا، علم دیوانہ وار تقلید میں نہیں رکھا جاتا، علم کسی جاہل مطلق میں نہیں رکھا جاتا، علم کسی ناقص العقل میں، بیمار میں، مجروح العقل میں نہیں رکھا جاتا۔ اگر مکمل علم قرآن ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رکھا جاتا ہے، اگر مکمل علم قرآن ہے تو مکمل اعتدال میں رکھا جاتا ہے۔ یہ اصول علم ہے کہ جو آپ زیادہ معتدل ہوں گے آپ زیادہ صاحب علم بھی ہوں گے، اور اعتدال آتا ہی شناخت ذات سے ہے۔ شناخت ذات شناخت خداوند سے نصیب ہوتی ہے، اور یہی وہ ایک اصول ہے جو تصوف کا ہے، اور یہی وہ ایک اصول ہے جو ترقی مذہب کا ہے، یہی وہ اصول ہے جو مذہب سے ہم نے حاصل کرنا ہوتا ہے، اور اسی اصول کی جد و جہد کرتے ہوئے ایک مسلمان درجہ ایمان تک پہنچتا ہے اور مومن کہلاتا ہے، اور لفظ اولیاء اللہ مومن سے جدا نہیں ہوتا۔ حضرات محترم، ہمارے لیے ایک بڑی آسان بات رہ جاتی ہے، ایک چھوٹی سی بات کہ ہم اعتدال کے قریب جاتے ہوئے یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا چیز مانگی ہے اور کس چیز سے پرہیز کیا ہے۔ اگر ہم واقعی زندگی میں خوف و حزن سے بے نیازی چاہتے ہیں، اداسیوں سے آزادی چاہتے ہیں، غم و الم سے آزادی چاہتے ہیں، تو ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ آقا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے اپنے لیے کیا چاہا اور کن چیزوں سے پرہیز مانگا۔ اگر ہم اس اصول کو مد نظر رکھ لیں اور ایک دعا کے ہم قائل ہو جائیں کہ جن چیزوں کا سوال تجھ سے اللہ کے رسول نے کیا ہمیں وہ عطا فرما، اور ان چیزوں سے ہمیں پناہ دے جن سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، تو یقین جانیے کہ آپ کبھی اعتدال سے علیحدہ نہ ہوں گے، کبھی آپ کو غم و الم سے واسطہ نہیں پڑے گا، اس لیے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مکمل بیلنس میں ڈال کر ان چیزوں سے بے نیاز فرمایا ہے۔ جتنی آئیڈینٹیفیکیشن ہماری کنسیپٹ آف پروفٹ کے ساتھ ہوگی، جتنا ہم ان کی عادات و خصائل کے ساتھ ترتیب پائیں گے، اتنا زیادہ ہم خوف و حزن سے بے نیاز ہوں گے۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے دوست وہ ہوں گے جو خوف و حزن سے بے نیاز ہے، اور میں اپنے دوستوں پر یہ کیفیت غم و بلا نہیں چھوڑتا، مگر شرط صرف ایک ہے کہ تمہیں جو میں نے نظریہ اعتدال دیا ہے، جو میں نے تمہیں مجسم مثال اعتدال بخشی ہے، تم اس کے قریب ترین رہو۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ پیغمبر کے لیے پروردگار نے قرآن حکیم میں 2 لفظ استعمال کیے، رؤوف اور رحیم۔ عبد الرؤوف اور عبد الرحیم نہیں، بلکہ رؤوف اور رحیم، کہ یہ وہ پیغمبر ہے جو تمہارے لیے رؤوف اور رحیم ہے، تو اس میں ایک صفت کو اجاگر کیا، وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ رَحْمَةً، کہ میں نے جب تخلیقات کو شروع کیا تو ایک چیز اپنے اوپر لکھ لی، اور یہ چیز لکھ لی کہ میں تمام مخلوقات پر اور انسانوں پر خصوصی رحم کروں گا، میں ان پر رحمت کا نزول فرماؤں گا۔ پھر اپنے اس وعدے کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پورا کیا اور رحمت کو مجسم کیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پھر اس رحمت کو اعتدال کے بامعنی کر دیا۔ اور جب ہم اس ہستی مبارکہ کی زندگی کے حالات پڑھتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ معتدل ہی رؤوف و رحیم ہوتا ہے، اعتدال میں ہی رحمت ہوتی ہے، اعتدال ہی رحمت کا ہم معنی لفظ ہے۔ یہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ لوگ محدث ہیں، لوگ حدیث پڑھتے ہیں، عادات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، مگر پھر اتنے کڑے مزاج کے ہوتے ہیں، پھر اتنے سخت دل ہوتے ہیں، پھر اتنے تناؤ کا شکار ہوتے ہیں، تو لگتا ہے کہ وہ
ڈیڈس آف پروفٹ تو پڑھتے ہیں لیکن سائیکالوجی آف دا ڈیڈس آف دا پروفٹ کو نہیں سمجھتے۔ وہ اعمال کے پیچھے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیات ہے کبھی ان کا مطالعہ نہیں کرتے۔ وہ یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ آقا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تعلیم کیا ہے۔ اس سب سے معتدل استاد کا انداز تعلیم صرف ایک مثال سے آپ کو واضح کرتا ہوں کہ برا بن مالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، پراگندہ بال مٹی سے اٹے ہوئے تھے، صوف کا لباس بو دیتا ہوا۔ اصحاب اشراف نے ناک بھو چڑھایا، جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے صفائی پسند ہے۔ ان کے قریب آنے سے الجھ کے کچھ تنافر کا اظہار کیا، کچھ دور ہٹانے کی کوشش کی تو حضور کرام مرتبت نے فرمایا کہ کچھ پراگندہ بال، کچھ وریدہ سر، کچھ اداس لوگ، کچھ غریب ایسے بھی ہیں کہ اگر خدا کی قسم اٹھا لے تو خدا ہر حال میں ان کی قسم پوری کرتا ہے۔ حضرات محترم، اس پوری حدیث میں آپ کو کہیں یہ نظر نہیں آیا کہ اس استاد محترم نے کسی صحابی کی سرزنش کی ہو، کسی کو تنبیہ کی ہو، کسی کو یہ کہا ہو کہ تم نے اس پر ناک بھو چڑھانے میں زیادتی کی ہے۔ ایسا نہیں ہوا، مگر اتنا خوبصورت انداز تعلیم ہے کہ اس فقیر کو اتنی عزت دے دی کہ وہ ناک بھو چڑھانے والے اصحاب اپنی اس احساس سے خود ہی شرمندہ ہو گئے ہوں گے، خود ہی معذرت کر لی ہوگی اور اس سوچ سے پیچھے ہٹ گئے ہوں گے۔ تو یہ ہے اس بڑے استاد کا کشمہ تعلیم کہ وہ کسی کو رنجیدہ نہیں کرتے، کسی کو خوف نہیں پہنچاتے، کسی کو دکھ دے کر تعلیم نہیں دیتے، بلکہ انتہائی خوبصورت معتدل انداز میں وہ ایسا انداز اختیار کرتے ہیں کہ جس سے لوگ خود ہی سمجھ جائیں کہ کیا برا ہے اور کیا اچھا ہے، کس چیز میں بھلائی ہے، کس چیز میں برائی ہے۔ حضرات محترم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اعتدال صدقہ میں ہے، حسن اخلاق نیکی ہے، صدقہ ہے، اور حسن اخلاق رب کریم کے نزدیک ایک اعلیٰ ترین پسندیدہ ترین شے ہے۔ مگر یہ صدقہ ہے کیا؟ رسول گرامی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر تکبیر صدقہ ہے، ہر تہذیب صدقہ ہے، ایک لفظ اچھا بول دینا صدقہ ہے، کسی کو رستہ دکھا دینا صدقہ ہے، کسی اچھے خیال کا سوچ لینا صدقہ ہے، اور جب سورج طلوع ہو تو دو آدمیوں میں ملاپ کروا دینا صدقہ ہے۔ یہ جو لفظ صدقہ ہے یہ اعتدال کا بہت بڑا ہتھیار ہے، یہ بیلنسز کا ہتھیار ہے، اور اس کی بنیاد بہترین اخلاق ہے، اور جھوٹ 3 مقامات پر جائز ہے۔ ویسے جھوٹ بولنا برا اور سچ بولنا اچھا، جیسے صحبت اچھے کی اور برے کی۔ فرمایا خوشبو والوں کے ساتھ رہو گے تو جب ان کے پاس سے ہٹو گے تو تمہارے جسم سے بھی خوشبو آئے گی، اور اگر بو یا لوہا جھونکنے والے لوہار سے دوستی کرو گے اور وہاں کوئلہ اڑے گا اور کالک اڑے گی تو جب وہاں سے نکلو گے تو یہی چیزیں ساتھ لے کے نکلو گے۔ تو صحبت یہ ہے اور اخلاق وہ ہے۔ حضور گرامی مرتبت نے صدقے کی اتنی باعزت تعریف کی کہ ذہن میں آتے ہوئے ایک اچھے تصور کو بھی صدقہ کہا، کسی کی اچھی بات کو بھی صدقہ کہا، تسبیح کو صدقہ کہا، تحلیل کو صدقہ کہا، ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہنے کو صدقہ کہا، اور یہ اتنی وائڈر رینج ہے کہ آخر کون انسان ایسا ہوگا جو ایک معمولی سی نیکی پر بھی قادر نہ ہو۔ کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی انداز سے اس پروردگار نے اپنے رسول کے ذریعے آپ کو معمولی سی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھنے کا حکم دیا ہے، جو شاید آپ کے نزدیک اتنی معمولی ہو کہ آپ سوچیں کہ اس کا ثواب کیا ملے گا۔ اگر آپ نے نیکی کرنی ہے تو اس ثواب کا نہ سوچئے، اس ثواب کا سوچئے جو آپ کو قیامت کے بعد ملے گا، اس اجر اور صلے کا سوچئے جو پروردگار آپ کو زندگی میں بھی دے گا۔ الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، دن رات چھپا کر دکھا کر کسی بھی طریقے سے اگر تم اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، فلہم اجرہم عند ربہم، اللہ کی طرف سے آپ کو ایک انعام ملے گا۔ خواتین و حضرات، اس انعام کا سوچئے وہ کتنا بڑا انعام ہے۔ وہ سائیکالوجیکل ہے، فزیکل ہے، مینٹل ہے۔ وہ ایک ایسا انعام ہے جس کے ہوتے ہوئے انسان کو کوئی فکر و غم نہیں رہتا، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ حضرات گرامی مرتبت، اعتدال ایک اپروچ ہے، اعتدال آپ کے ذہن کا ایک رخ ہے، اعتدال الحمد ہے، اعتدال اچھی چیز کا مانگنا ہے، اعتدال بری چیز سے پرہیز مانگنا ہے، اعتدال خدا سے توفیق و مدد طلب کرنا ہے۔ بڑے سے بڑا صوفی درجہ کمال تک پہنچ کر یہ بات نہیں کہتا کہ میں نے از خود کچھ ایکوائر کیا ہے۔ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کے بارے میں جب شیخ بقا ابن بقی سے پوچھا گیا کہ شیخ کی اپروچ کیا تھی، شیخ کس مسلک کے قائل تھے، کس انداز تصوف کے قائل تھے، تو فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں کوئی طاقت اور قوت مگر اللہ کی۔ وہ ہر بات میں اپنا اختیار ترک کرتے تھے، وہ ہر بات میں رجوع اللہ کرتے تھے، وہ ہر بات میں کہتے تھے کہ نہ میرا کوئی خیال ارادہ، نہ میری کوئی قوت، جو کچھ ہے وہ میرے پروردگار کا ہے، جو کچھ بھی ہے اللہ کا ہے۔
کشف المحجوب اٹھا کر دیکھ لیں، ایک اور قطب الاقطاب، ایک اور عالم تصوف، ایک اور شناسائے ذات ربانی سیدنا عثمان بن علی حجویری تمام باتیں ختم کرنے کے بعد ایک بات ضرور لکھتے تھے، وما توفیقی الا باللہ، کہ اے پروردگار تو جانتا ہے کہ ہمیں اس کی کوئی توفیق نہیں، کہ اگر تو ہمیں خیر کی قوت عطا نہ کرے، شر سے بچنے کی قدرت عطا نہ کرے تو ہمیں کوئی توفیق نہیں ہے۔ علیہ توکلت و علیہ انیب، تجھی پر ہمارا بھروسہ ہے اور تیری طرف ہی رجوع کرنا ہے۔ بہترین صفت اللہ کے نزدیک توبہ کرنا اور حلیمی ہے، یہ اعتدال کے سمبل ہے، یہ اعتدال کی اپروچ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم گناہ نہ کرو گے تو پروردگار تمہیں اس صفحہ زمین سے نیست و نابود کر دے گا، اور تمہاری جگہ ایسے لوگ لائے گا جو گناہ کریں گے اور توبہ کریں گے، اور وہ ان کو قبول کرنے میں زیادہ خوش ہوگا۔ امید مغفرت سے بڑھ کر احساس گناہ رکھنا توہین خداوند ہے، یہ توہین رسول اللہ ہے، یہ اشاعت گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے۔ فرمایا، اگر تم گناہ نہ کرو گے تو اللہ تمہیں زمین سے مٹا دے گا، مگر بائی نو چانس۔ گناہ اضطراب ہے، گناہ ایک وقتی حرکت ہے، ایک ایکسیپشن ہے، یہ اپروچ نہیں ہے، یہ ایک غیر دانستہ طور پر ہے جو کسی بھی انسان سے ہو سکتی ہے۔ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ آپ شوق سے گناہ کریں، بلکہ ہمیشہ ایک نارمل اور معتدل زندگی میں گناہ ایک ایکسیپشن کی طرح آتی ہے، ایک بدصورتی کی طرح آتی ہے۔ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ گناہ کا سب سے بڑا نقصان یہ نہیں کہ وہ انسان پر اثر ڈالتا ہے، بلکہ گناہ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ چونکہ خدا کو خوبصورتی پسند ہے، خدا ایستھیٹک ہے، یہ مصور کامل ہے، اپنی تصویر میں اتنی غلاظت نہیں دیکھ سکتا، اس لیے وہ اس تصویر سے گریزاں ہوتا ہے، وہ اس تصویر سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، وہ اسے ڈسکارڈ کر دیتا ہے جو اس کے معیار حسن پہ پوری نہیں اترتی۔ اس لیے گناہ وہ بدصورتی ہے جو اللہ سے دور کرتے۔ خواتین و حضرات، جس نظریہ اعتدال کی میں مذہب و تصوف میں بات کر رہا ہوں، وہ اس اعتدال کو حاصل کرنا ہے جس میں فیئرز اور فرسٹریشنز نہ ہوں۔ مگر کیسے نہیں ہوں گے؟ یہ تبھی ممکن ہے کہ دل اطمینان میں ہو، یہ تبھی ممکن ہے کہ ذہن میں کوئی برننگ نہ ہو، اور اس کے بارے میں بڑی وضاحت سے پروردگار نے دعویٰ کیا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو چاہو کر لو، زمین کی سن لو یا آسمان کی سن لو، جو چاہو کوشش کر لو، تمہیں دل کا اطمینان میری یاد کے سوا کہیں نہیں ملے گا۔